السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان نے آج ایک مرتبہ پھر امریکی ایجنٹ، عالمی ایجنٹ عمران خان کو ایکسپوز کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے۔ آج مولانا نے نئی کچھ چیزیں شیئر کی ہیں جو ثبوت ہے عمران خان کے بارے میں کہ وہ واقعی ایک ایجنڈے کے تحت، عالمی ایجنڈے کے تحت، عالمی ایجنٹ کے طور پر پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے، کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے۔ مولانا نے آج ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو امریکی تضادات بھی عمران خان کے بتائے ہیں، اس میں کمپیریزن دیا ہے مولانا نے۔ امریکی کانگریس کے ممبران نے، امریکی پارلیمنٹیرینز نے خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ کو۔ اس میں ان کو کہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف پاکستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، خطرات ہیں عمران خان کو، مشکل میں ہے عمران خان، اور عمران خان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ مولانا نے اس پر سوال اٹھایا، ایک تو احتجاج کیا امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ کا کیا کام بھائی، ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ دوسرا مولانا نے سوالات اٹھائے کہ بھائی ایک طرف عمران خان خط لہرا رہا تھا کچھ دن پہلے تک کہ جی امریکہ نے مجھے ہٹوایا ہے، امریکہ نے سازش کی، تو پھر یہ امریکی 60 ارکان جو ہیں، ارکان پارلیمنٹ، وہ ان کی حمایت کیسے کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ جب عمران خان کو امریکہ اگر خلاف ہوتا تو 60 ارکان پارلیمنٹ امریکی جو ہیں وہ عمران خان کے لیے خط لکھتے؟ بالکل نہ لکھتے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ خط ہماری اس دعوے کو جو 10-15 سال سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ عالمی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، کیونکہ اس ارکان پارلیمنٹ میں 60 میں اکثریت یہودیوں کی ہے، تو جب یہودی ارکان پارلیمنٹ ان کی حمایت کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کلیئر ہے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عالمی ایجنٹ ہے۔ اس پر مولانا نے احتجاج کیا اور یہ بھی عدالتوں سے بھی احتجاج کیا کہ وہ ہماری عدالتیں اس عالمی ایجنٹ کو، یہودیوں کے ایجنٹ عمران خان کو، ایک قومی مجرم کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، ان کو ریلیف دے رہی ہیں، ان کی ہول سیل کے حساب سے ان کی ضمانتیں لے رہی ہیں۔ تو یہ عدالتوں کا جو معزز چہرہ ہے وہ داغدار کیا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں مولانا کے کہ عدالتوں کا معزز چہرہ داغدار کیا جا رہا ہے ایک مجرم کو ریلیف دے کر۔ اور ججز کے حوالے سے بڑا ایک خطرے کی گھنٹی یہ بھی بجائی مولانا نے کہ جی کون سا جج کس لابی کا ہے اور کس لابی کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، کس شخص کے ساتھ رابطے میں ہے، کس ملزم کے ساتھ اور مجرم کے ساتھ رابطے میں ہے ڈائریکٹ، یہ بھی چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ فی الحال ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، مولانا نے کہا ہم کسی جج کا نام نہیں لے رہے فی الحال، لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، سامنے آئیں گی کہ کون سا جج کس کے لیے کام کر رہا تھا اور کس ایجنٹ کا حمایت کیوں کر رہا تھا، رابطے میں کس کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ آنے والے دنوں میں، یہ مولانا نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ آنے والی چیزیں ہیں۔ ایک بڑا امپارٹنٹ مولانا نے جملہ کہا کہ عمران خان یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اس میں جو ملوث لوگ ہیں، جو پکڑے جا رہے ہیں، جن کے دہشت گردی عدالتوں میں، دہشت گردی کے خاتمے کی عدالتوں میں مقدمات جانے ہیں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے عمران خان کہ یہ میرے بندے نہیں ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، یہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر یہ آپ کے بندے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے پھر کوئی نہیں نکلا 9 مئی کو۔ اگر آپ کے بندے نہیں ہیں فوجی تنصیبات پر، جس دن آپ گرفتار ہو رہے ہیں 9 مئی کو، اس دن لوگ باہر نکلے، لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، GHQ پر حملہ کیا 9 مئی کو ہی، اور کور کمانڈر کا گھر جلایا، جناح ہاؤس جلایا، فوجی قافلوں پر حملے کیے گئے۔ اگر یہ سارے لوگ آپ کے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ تو پھر آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ پبلک میرے ساتھ ہے، عوام میرے ساتھ ہے، تو وہ عوام تو پھر آپ کے ساتھ نہیں ہے نا عوام، تو آپ کا دعویٰ جھوٹ ہے، یا تو آپ کا دعویٰ جھوٹ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بلوائی ہے، بلوائی، یہ جو
بلوا کرتے ہیں وہ ہیں آپ کے ساتھ جنہوں نے بلوا کیا، حملہ کیا۔ یہ مولانا نے بڑا پوائنٹ نقطہ ریز کیا کہ اگر آپ کے نہیں ہیں یہ حملے کرنے والے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے لیے کوئی نہیں نکلا، اور آپ کے لیے کوئی نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ تو لیکن ایک چیز تو ہوگی نا، یا عمران خان کے بندے ہیں، عمران خان کو قبول کرنے پڑیں گے حملے، وہ تو سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے بندے تھے، اور عمران خان دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں کہ میں اگر سڑکوں پر نکلا نا تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دھمکیاں کون نہیں دیتے رہے؟ اور بڑا نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں عمران خان کے الفاظ ہیں، یہ عمران خان کی ویڈیوز کلپ موجود ہیں۔ تو عمران خان نے لوگوں کو اکسا کے، انکریج کر کے، لوگوں کی ذہن سازی کر کے فوجی قافلوں پر، فوجی تنصیبات پر حملے کرائے۔ اب جب عمران خان کے گرد اور ان کے حواریوں کے، بلوائیوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا ہے یا ہو چکا ہے، تو اب عمران خان بھاگ رہے ہیں جی، کیونکہ یہ نوسر بازی کرتے ہیں۔ عمران خان بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چولی مار دیتے ہیں تو کہتے ہیں زبان پھسل کے میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بھائی آپ کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یعنی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، نوسر بازی کرنی ہے۔ میں مولانا سے سوالات کچھ اور بھی ہوئے کہ بھئی کسی نے سوال کیا کہ جی مولانا خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی خواتین کو، تو خواتین کا تو تھوڑا سا ہوتا ہے احترام، ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں کیا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو مولانا نے کہا کہ بھائی میں کسی کو بھی اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو اٹھا کے بند کر دو، اور میں کسی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اچھا عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ جو فوجی کورٹیں ہیں یا دہشت گردی کے خاتمے کی عدالتیں ہیں، اس پر سوال ہوا کہ سول کورٹیں موجود ہیں، سول عدالتیں موجود ہیں، تو سول جو مقدمات ہیں وہ سول عدالتوں میں جانا چاہیے، وہ فوجی عدالتوں میں تو آپ کبھی حامی نہیں رہے، تو اب آپ کیوں حامی ہیں؟ یہ مولانا سے سوال ہوا۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی جب آپ کی سول عدالتیں مجرموں کو اور ملزموں کو ریلیف دے رہی ہیں، ان کو ایکسٹرا جو سپورٹ ہے وہ دے رہی ہیں، حمایت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہیں، تو پھر فوجی اور دوسری طرف فوجی قافلوں پر، فوجی تنصیبات پر، جی ایچ کیو پر، کور کمانڈر کے گھر پر، جناح ہاؤس پر، فوج پر حملے ہوں، جو ابھی تک انڈیا بھی نہیں کر سکا، دشمن بھی نہیں کر سکا، وہ انہوں نے کیا، تو پھر وہ دیکھ بھی رہے ہیں، فوج بھی دیکھ رہی ہے کہ ہماری جو سول عدالتیں ہیں وہ تو انصاف نہیں دے رہی، وہ تو انصاف کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، تو پھر کیا کریں گی فوج؟ کیا کرے گی؟ فوج کے پاس کوئی راستہ ہے بھلا دوسرا کہ فوج پر حملے ہوتے رہیں اور ہماری عدالتیں ان حملہ آوروں کو، بلوائیوں کو، ملزموں کو، مجرموں کو ریلیف دیتی رہیں، ان کی ضمانتیں دیتی رہیں اور انصاف کی دھجیاں اڑاتی رہیں؟ تو پھر فوج کی تو اپنی عدالتیں ہوتی ہیں، فوج کا معاملہ ہے، فوج پر حملہ ہوا ہے، فوج اس کو کرے گی، فوجی ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرے گی۔ تو یہ مولانا نے اس پر کلیئر بات کر دی۔ اچھا 144 اسلام آباد میں نافذ ہے۔ مولانا سے کسی دوست نے سوال کیا کہ مولانا آپ تو قانون کی حکمرانی اور عملداری کا علم بردار رہے ہیں، آپ نے خود 144 کی خلاف ورزی کی ہے، آپ دھرنا لے کر آئے، جو ایک دن کا دھرنا دیا ابھی سپریم کورٹ کے باہر، تو آپ نے دھرنا دیا 144 کی خلاف ورزی کی ہے، تو کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو مولانا نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ڈپٹی کمشنر کے آفس جائیں اور وہاں سے جا کر پوچھیں کہ ہم نے پراپرلی باضابطہ درخواست دی ہے یا نہیں دی دھرنے کی، تو ایک اطلاع دینی ہوتی ہے نا، وہاں سے کوئی ہمیں منع نہیں کیا گیا ڈپٹی کمشنر آفس سے، اور ہمیں انکار نہیں کیا گیا۔ یا تو ہوتا ہے نا کہ روک تھام، اگر انکار کیا جاتا، روک تھام ہوتی تو پھر ہماری گرفتاریاں بھی ہوتی، ہمارے کارکنوں کی، ہمیں روکا جاتا، کہیں بھی ہمیں نہیں روکا گیا، یعنی اجازت نامہ تھا، اس لیے ہم نے یہ دھرنا دیا۔ مولانا سے پھر ہم نے پوچھا، میں نے سوال کیا، مولانا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا آئے بھی، دھرنا بھی دیا ایک دن کا، اور
پہلے مولانا 13 دن بھی رہے ہیں، آزادی مارچ لے کر آئے تھے، اس کے بعد بھی ایک مارچ لے کر آئے تھے، کچھ دن رہے تھے، لیکن آج اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پہلے دن دھرنا شام کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا مولانا نے۔ تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ توقع تو یہ تھی یا ڈسکس تو یہ ہو رہا تھا، لوگ یہ سوچ سمجھ بیٹھے تھے کہ ایک ہفتے کا تو کم از کم نسخہ ہوگا، اور میری اطلاع بھی یہ تھی۔ تو مولانا سے میں نے پوچھا یہ سوال، تو مولانا نے کہا کہ جب مقاصد حاصل ہو جائیں، وہ چاہے 13 دن میں ہو، ایک ہفتے میں ہو، یا ایک دن میں ہو، یا ایک گھنٹے میں ہو، تو پھر تو دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے مقاصد حاصل کر لیے، کیونکہ ظاہر بحث نہیں کرنی ہوتی، ہم نے صحافی نے سوال کرنا ہوتا ہے، سیاستدان نے جواب دینا ہوتا ہے۔ جو بحث کر رہے ہوتے ہیں مسلسل صحافی کاؤنٹر سوال کر رہے تھے، پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں، انٹرویو ہو، سولو انٹرویو، اکیلا انٹرویو ہو مولانا سے، اس میں تو کاؤنٹر سوالات کیے جا سکتے ہیں مولانا سے، لیکن مولانا کی پریس کانفرنس تھی، اس میں میں نے کاؤنٹر سوالات کی اجازت نہیں ہوتی، اخلاقاً بھی صحافت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، اس لیے میں نے کاؤنٹر سوال نہیں کیا۔ لیکن مولانا نے کہا کہ کاؤنٹر سوال یہ بنتا تھا کہ کون سے مقاصد حاصل ہوئے، تھوڑے سے قوم کو بتائیں، لیکن مولانا سے کاؤنٹر سوال نہیں ہوا۔ لیکن مولانا نے کہا کہ مقاصد جن مقاصد کے لیے ہم نے دھرنا دیا تھا وہ مقاصد حاصل کر لیے، اور اس میں یہ کہا کہ مقاصد اس طرح حاصل ہوئے کہ ججز جو ہیں عمران دار ججز کے لیے کہا کہ وہ ایک ہفتہ اس معاملے کو پیچھے لے گئے، نہیں تو اس دن کوئی بڑا فیصلہ دینا تھا یقیناً۔ تو مولانا کی پریس کانفرنس بڑی دھواندھار پریس کانفرنس تھی، اور فوکس عمران خان تھا، اور جو بلوائی ہیں، بلوائی لفظ ہے میرا خیال ہے، مولانا نے تو بلوائی لفظ یوز کیا ہے، اور جو امریکی ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کے حوالے سے مولانا نے احتجاج کیا کہ ان کا کیا کام ہے، عالمی ایجنٹ کا ثبوت دے رہے ہیں وہ خط لکھ کر، اور یہ بھی کہا کہ جی جیل بھرو۔ اچھا، عدالتوں کے حوالے سے کہا کہ عدالتیں اگر اپنا رویہ بہتر نہیں کریں گی، اگر قبلہ درست نہیں کریں گی، اس طرح ملزموں اور مجرموں کو اگر وہ ریلیف دیتی رہیں گی، رعایتیں دیتی رہیں گی، ان کے ساتھ کھڑی رہیں گی، تو پھر تنگ آید جنگ آید، پھر تنگ ہو کے جنگ کریں گے۔ اور یہ سمجھ لیں، کیونکہ عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں وہ عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان ہے جو عدالتوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر بھی مولانا نے ججز کے حوالے سے بھی بڑا احتجاج کیا ہے، اور امریکہ کے خلاف بھی احتجاج کیا ہے۔ عمران خان کو بھی آج کی پریس کانفرنس میں مولانا نے بالکل ایکسپوز کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔